السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، ہم نے الحمدللہ اپنے پچھلے درس میں جو سیرت النبی کے دروس کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ دیکھا تھا کہ کیسے اللہ عز و جل کی اپنی سنت میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلانے کے بعد تبدیلی آ گئی کہ اب اللہ عز و جل کفار اقوام کو، یعنی ایسی قومیں جو اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ عز و جل کے اگینسٹ ریبل کرتی ہیں، ریولٹ کرتی ہیں، ان کو پہلے تو اللہ عز و جل خود سزائیں دیا کرتے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے بعد اللہ عز و جل نے اس سنت میں تبدیلی فرمائی اور اب موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم سے جہاد جیسے عمل کو نافذ فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے فرعون کا، ہماری امت کے فرعون کا قتل ہوا، کیسے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرعون نے دراصل اپنی موت کی تمنا بلکہ اپنی موت کی دعا خود کی تھی۔ کہا تھا کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ الگ الگ باتیں لے کر کے آتا ہے، جو سب سے زیادہ قطع تعلقی کی باتیں کرتا ہے، سیورنگ آف دا ٹائز جسے کہتے ہیں، ان کی باتیں کرتا ہے، اسے اے اللہ عز و جل تو آج نیست و نابود کر دینا۔ تو اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول کی اور اسی کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اصل میں شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ شیطان نے نہ صرف چال چلی تھی بلکہ سراقہ بن مالک کے روپ میں آ کر کے شیطان نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلو لڑنے کے لیے، آپ جیت جاؤ گے، اور آپ کی اپنی اتنی اسٹرانگ آرمی ہے اور آپ کے پاس اتنے زبردست ویپنز ہیں، یہ وہ۔ تو جیسے ہی اس نے جبریل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا تو فوراً رفو چکر ہو گیا، وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اسی طریقے سے ہماری اپنی زندگیوں میں بھی کئی مرتبہ شیطان آ کر کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دال ہمارے ہاں نہیں گلنے والی، تو ہمارے پاس سے بھی، خاص طور سے اگر ہم دین کی حفاظت کرتے رہیں اپنے، اور اسی طریقے سے عبادات میں اللہ عز و جل کی پناہ میں اور گناہوں سے دور رہتے رہیں، تو وہ ہم سے بار بار دور بھاگتا رہتا ہے۔ پھر آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ بدر کے بعد، بدر کی جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد کے اس کے آفٹر ایفیکٹس کہہ لیں یا اس کے فال آؤٹ کہہ لیں کیا تھے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی بدر کی جنگ اس طرف ختم ہوئی ہے، سب آہستہ آہستہ ماحول سارا ٹھنڈا ہونے کو ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر امیہ ابن خلف بھی موجود ہے۔ یاد رکھیں، امیہ ابن خلف مکے کے بڑے شیطان سرداروں میں سے ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی ہیں۔ ہاں، مگر امیہ ابن خلف کا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ایک اچھا گہرا یارانہ تھا، دوستی تھی، ان کے تعلقات اچھے تھے، لین دین وغیرہ کے۔ لہٰذا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ہجرت کر لی تو اس وقت ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم
بلکہ جاہلیت کے دور کے بھی جب میرے اس کے رسومات وغیرہ اچھے تھے، تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم جب میں ہجرت کر کے مدینہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ تم میرے اپنے جو میری دکانیں ہو گئیں یا میرا مال ہو گیا یا میرے اپنے گھر والے ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، تم ان کی حفاظت کرنا مکے میں، اور تمہارے اپنے جو ریلیٹیوز مدینے میں ہیں، کیونکہ اس کے اپنے ریلیٹیوز مدینے میں بھی تھے، ہم جانتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ننیال مدینہ تھا، تو اس حساب سے اس کے بھی اپنے ریلیٹیوز جو مدینے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے رشتہ داروں کی، میرے مال وغیرہ کی یہاں حفاظت کرو، اور بدلے میں تمہارے مال کی یا تمہارے اپنے رشتہ داروں کی وہاں دیکھ بھال کروں گا، ان کی چنتا کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، میں ان کے کام آتا رہوں گا، تو ایک دوسرے کی ہم اس طریقے سے مدد کیا کریں گے۔ تو جب یہ آپس میں ان دونوں نے یہ اگریمنٹ کر لیا، تو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے اس میں کہ کفار دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام سے چڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے چڑھتے ہیں، اور آپ کتنے بھی ان پر اپنی نعمتیں نچھاور کریں یا کتنی بھی آپ ان کے ساتھ وفاداری کریں، وہ کفر ہے تو کفر اپنے رنگ دکھلاتا ہے۔ تو اس حساب سے جب یہ مکاتبہ ہو رہا ہے عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف کے بیچ، جب یہ اگریمنٹ لکھا جا رہا ہے کہ آپ یہاں والوں کی دیکھ بھال کرو، میں وہاں آپ کے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کروں گا، تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے وہ مکاتبہ لکھا، وہ اگریمنٹ لکھ کر کے اپنا سائن جیسے کرتے ہیں ویسے نام جب نیچے لکھنے لگے عبد الرحمن بن عوف، تو اس نے کہا یہ عبد الرحمن بن عوف کیوں لکھ رہے ہو؟ میں رحمان نام کی کسی ذات کو نہیں جانتا، تمہارا پرانا جاہلیت کا جو نام ہے، پہلے دور سے تم شروع سے جس نام سے میں تمہیں جانتا ہوں، آپ تو عمر، وہ لکھو تم۔ تو اندازہ کریں کیسے ان کے اندر خباثتیں چھپی ہوتی ہیں جب تک کہ اسلام پر نہیں آتے یا اسلام کے دشمن جب بنے ہوتے ہیں۔ تو ایونچولی عبد الرحمن بن عوف نے گیو ان کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں پرانا اپنا نام لکھ لیتا ہوں، الغرض وہ نام لکھا، پھر مکاتبہ ہوا۔ اب جب یہ بدر کی جنگ چل رہی ہے، یہاں پر ہم نے پچھلی دفعہ سیکھ لیا تھا، پتہ کر لیا تھا کہ بدر کے جنگ کے رک جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، جتنے بھی لوگ بچے ہیں یا تو وہ سب سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں واپس مکے کی طرف اپنی جان بچائے، اور اس حساب سے انہوں نے جو کچھ سامان لایا تھا اس کی بھی انہیں پرواہ نہیں تھی، جان بچی 100 لاکھوں پائے، اس حساب سے بس اپنی جان کی فکر میں چلے جا رہے تھے، سارا مال، ساری چیزیں جو وہ لائے یہیں چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ اور اس اثنا میں عبد الرحمن بن عوف نے امیہ ابن خلف کو دیکھا تھا اور یاد کیا اپنا اگریمنٹ، ارے یار یہ تو آفٹر آل وہ بندہ ہے جس کے ساتھ میرا اپنا اگریمنٹ ہے، میرا اپنا دوست ہے، یہ اس کو میں بچانے کی کوشش کرتا ہوں، بیکار میں یہ مارا جائے گا۔ تو اس حساب سے یہ اس کو فوراً اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو کسی چٹان کے پیچھے لے جانے کے لیے تیزی سے نکل کر چلتے ہیں، اور آف کورس بیچ میں باتیں کرتے ہوئے بھی جا رہے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے ان کے اپنے آپس میں بات چیت کرنے کو لے کر کے کہ تمہارے درمیان وہ کون سا شخص تھا جس نے فلاں ٹائپ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا فلاں اس کا آؤٹ لک اس کا ویسے تھا، اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ ہماری صفوں کے اندر گھس کے آ جاتا تھا، ایک دم بری طریقے سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتا جا رہا تھا۔ تو امیہ بن خلف یہ پوچھتا ہے عبد الرحمن بن عوف سے، تو عبد الرحمن بن عوف پلٹ کر فرماتے ہیں وہ تو حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ تو اندازہ کریں حمزہ بن عبد المطلب کتنے زبردست جگرے والے انسان تھے کہ کیسے انہوں نے بہادری کے ساتھ دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے جنگ لڑی ہے۔ تو یہ باتیں کرتے ہوئے بس جا ہی رہے ہیں کہ اچانک بلال رضی اللہ عنہ دیکھ لیتے ہیں کہ امیہ ابن خلف یہاں پر ہے، تو وہ فوراً کہتے بھی ہیں لا نجوت ان نجا امیہ، ارے اگر یہ زندہ رہ گیا تو میری پھر اپنی جیت ہی نہ ہوئی، بدر کی جیت الگ، میری اپنی جیت کہاں ہوئی اس میں؟ یہ اگر زندہ، کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ امیہ ابن خلف ہی وہ شخص ہے جس نے بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے اپنے مکی دور میں طرح طرح کی تکلیفیں دی ہیں۔ انہی کے تعلق سے آتا ہے نا احد یہی نہ کہتے ہیں، وہ کس طریقے سے تکلیفیں دیا کرتا تھا ان کو، وہ سارا منظر بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ یہ بندہ ہے، اس نے مجھے اتنی تکلیفیں دی ہیں اور آج یہ میرے سامنے ہے، اور ویسے بھی وار میں ہیں ہم لوگ، جنگ ابھی جس ختم ہو رہی ہے، تو ایک دوسرے پر حملہ کر سکتے ہیں جس طریقے سے، یہ ایک تو مشرک ہے، دوسرا میرا دشمن ہے، تیسرا اسلام کا دشمن ہے، چوتھا اس نے مجھ پر اتنے سارے مظالم ڈائے ہیں، ایک مرتبہ تو بدلہ لوں میں۔ تو یہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ اچانک
اپنے انصار صحابہ جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بلال جا کر کہتے ہیں امیہ ابن خلف یہاں پر موجود ہے، اس کا چلو خاتمہ کرتے ہیں، اس کو چلو گھیرتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر کے امیہ ابن خلف کو لینے کے لیے کچھ اور انصار صحابہ کے ساتھ نکل کے آتے ہیں، اور ان کو آتا ہوا عبد الرحمن بن عوف دیکھ لیتے ہیں کہ اب شاید امیہ ابن خلف کی خیر نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کے اپنے بیٹے کو، امیہ ابن خلف کے اپنے بیٹے کو جس کا نام غالباً علی ہے، ہاں، تو اس کو آگے کر دیتے ہیں کہ تم جاؤ ان کو سنبھالو، میں تب تک اس کو لے کر کے نکلتا ہوں کہیں۔ حالانکہ دوسری روایت میں ایک اور بات آتی ہے کہ امیہ ابن خلف خود کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے اپنی جان کی امان دو، مجھے موت سے بچاؤ، بدلے میں میں تمہیں اتنی ساری ڈھیر ساری ریڈ کیملز دوں گا، سرخ اونٹ دوں گا میں، اور زبردست دودھ دینے والی اونٹنیاں دوں گا میں۔ تو اور پھر کافی سارا ان کے پاس سامان بھی ہوتا ہے اس وقت، یہ دوسری روایت ہے یہ، جس میں یہ کافی سارا غنیمت کا سامان، جس میں لوہے کی زرہیں وغیرہ، یعنی آمر جو پہنتے ہیں ہم وہ، اور تلواریں، نہ جانے کیسے کیسے ان کے پاس وہ سامان تھے، یہ سب اٹھا کے چل رہے ہیں۔ تو اس کے اس آفر کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا سامان چھوڑ دیا تھا۔ ایونچولی جب یہ مارا گیا تب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا بلال نے، اس سے مجھے اچھا خاصا موٹی رقم جیسے ملتی ہے، اتنے سارے اس کے کیملز مجھے ملتے انعام کے طور پر، تو میری تو چاندی ہی چاندی ہوتی، اور بدلے میں یہ جو میں نے ہاتھ میں جو سامان لیا تھا اس کی حفاظت کے چکر میں، اور اس نے جو اونٹوں کا وعدہ کیا تھا اس کے چکر میں، یہ سامان بھی میں نے گنوا دیا۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت جو میں پہلے سے بیان کرتا آ رہا ہوں اس پر آگے بڑھتے ہیں۔ امیہ ابن خلف کی خیر نہ دیکھ کر کے فوراً یہ عبد الرحمن بن عوف کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو، ان کے اپنے یعنی امیہ کے اپنے بیٹے کو آگے کرتے ہیں، تم ان کو سنبھالو، جسٹ کیپ دم انگیجڈ، جیسے تیسے کر کے ان کو سنبھالو، میں لے کے نکلتا ہوں۔ وہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں بلال اور دوسرے انصار، اور پہنچ کے اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کے حملے سے بچانے کے لیے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک کام کرو امیہ، تم نیچے بیٹھ جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لیٹ جاؤ تم، اور وہ لیٹ جاتا ہے اور خود اپنے آپ کو اس کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں، اس کے اوپر بچھا دیتے ہیں تاکہ لوگ مارنے نہ پائیں۔ اب نیچے امیہ ابن خلف، اس کے اوپر عبد الرحمن بن عوف لیٹے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ادھر سے نیچے سے تلواریں چلا چلا کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو بھی تلوار کی چوٹ آئی تھی، وہ نیچے سے اس کو جیسے مارے جا رہے تھے امیہ کو، اس میں ایک چوٹ، ایک تلوار کی ضرب مار اس کی عبد الرحمن بن عوف کو بھی لگی ہے۔ وہ کافی دیر تک اس بارے میں بات کرتے رہے کہ یہ جو مجھے چوٹ لگی ہے، پیر میں اپنے ان کے چوٹ آئی تھی، تو بتا رہے تھے کہ یہ جو مجھے چوٹ لگی ہے، یہ چوٹ اصل میں بدر میں اس حالت میں ایسے موقع پر لگی تھی۔ تو اس حساب سے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں ایک دو چھوٹی چھوٹی بلکہ بڑی ضروری باتیں ہیں، چھوٹی مگر بڑی ضروری باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر آج کے دن ہمیں لگتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس پیسہ، پیسے کی طاقت، مسل پاور جسے کہتے ہیں وہ ہے، یا پھر ہمارے پاس کسی قسم کا ایسی طاقت ہے ہمارے پاس، ایسی فوقیت ہے، ایسی سپیریورٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم سامنے والے کو دبا سکتے ہیں اسے، تو اس کا ناجائز فائدہ کبھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ پلٹ کر کے آتا ہے اس طریقے سے۔ اس وقت چونکہ امیہ ابن خلف نے بلال رضی اللہ عنہ کو کمزور پا کر کے، غلام پا کر کے، جس طریقے کی سزائیں دیں، جس طریقے کی تکلیفیں دیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کا وہ جو عرب کا اپنا دین تھا اس کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کرنا مناسب سمجھا، اس کے بدلے میں ایسی تکلیفیں، تو آج اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ دوسرا بڑا لیسن اس میں ملتا ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے دماغ پر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو اپنی طرف سے وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اس سلسلے میں غالباً ہم نے بات کی بھی ہے، اگر نہیں کی ہے تو دو لائن میں بتا دوں میں، کہ جب یہ جنگ کا عالم تھا انہی اثنا میں، اسی دوران حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، حذیفہ اور ان کے والد یمان تو رضی اللہ عنہما کہیں، دونوں کے دونوں اسلام لے کر کے آتے ہیں، اور یہ ہجرت کرنے والے ہوتے ہیں، ابھی بدر کی جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، اب تب میں شروع ہوا چاہتی ہے بدر کی جنگ۔ حذیفہ ابن یمان ہجرت کر کے آنے لگتے ہیں تو راستے میں مکے والے انہیں روک لیتے ہیں، کہتے ہیں تم نہیں جا سکتے۔ تو ایونچولی ان کو اس بات پر چھوڑا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا تو لو، مگر کل کے دن ہماری اور آپ کی کوئی مٹ بھیڑ ہو جائے، کوئی جنگ ہو جائے، آپ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ جنگ نہیں لڑو گے۔ تو یہ ان کو پرومس کرنے پر ہی یہ چھوڑتے ہیں۔ تو
تو اس پرومس کو لے کر کے جب بدر کی جنگ شروع ہونے والی ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں کہ میں پورے ہول ہارٹیڈلی میں آپ کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا ہوں، مگر مجھے چونکہ ان لوگوں نے وعدہ مجھ سے لے رکھا ہے کہ میں ان کے ساتھ جنگ نہ کروں، لہٰذا میں کیا کروں مجھے بتائیے۔ تو آپ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کا وعدہ جو ہے وہ پورا کرو، جنگ کے تعلق سے آپ فکر مت کرو، اللہ عز و جل ہے وہ ہماری مدد کر لے گا۔ آپ چونکہ آپ نے ان کو زبان دی ہے، وعدہ کیا ہے، لہٰذا اپنی زبان پر ٹکے رہو، بنے رہو، اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا، پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اپنے موقف سے بھی پتہ چلا کہ چاہے پھر جنگ کا عالم ہو، چاہے پھر اپنی جان پر بن آئی ہو، چاہے پھر آپ کے اپنے ہی آپ کی قسم کے، آپ کے وعدے کے خلاف ہو رہے ہوں، آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، آپ کے اپنے کمیونٹی کے لوگ وہ اگر اس وعدے کی خلاف ورزی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ کا جو اپنا فرض ہے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو اس حساب سے عبد الرحمن بن عوف نے ایک مثال چھوڑی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو ہوا اس میں، وہ یہ تھا کہ ایک شخص ہے جس کا نام عبیدہ ابن سعید ابن العاص، مشرکوں میں سے ہے یہ بندہ، اس کا ایک نک نیم تھا ابو ذات الکرش۔ تو اس کو زبیر بن عوام کنفرنٹ کرتے ہیں اس کو بدر کے میدان میں، اور اس نے کچھ ایسے طریقے سے زرہیں آمر وغیرہ پہنا ہوا تھا، اوپر سے نیچے تک لوہے میں جیسے یہ سمویا ہوا تھا، کچھ اس کا جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا، سب جگہ لوہا 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 چھایا ہوا تھا، بس اس کی آنکھیں کھلی تھیں کیونکہ اسے آنکھوں سے دیکھنا تھا، تو ان آنکھوں کو اتنے ہی حصے کو چھوڑ کر کے باقی سب اس نے لوہا پہنا ہوا تھا تاکہ اٹیک نہ کر سکے، مار نہ لگے اس کو۔ اس کے باوجود بھی زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہ ہے، اور غالباً اس سے پوچھا بھی کہ تم کون ہو، تم ذات الکرش ہو نا، ابو ذات الکرش؟ ہاں کہا اس نے۔ تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا، اتنا پریسائز تھا ان کا نشانہ کہ انہوں نے وہ اپنے پاس جو چھوٹا سا سپیئر تھا، وہ سپیئر کو لے کر کے سیدھے اس کی آنکھ میں ہی مارا ہے، اور سیدھے آنکھ میں جا کر کے وہ اس طرف سے شاید اس پار تک ہو گیا ہو، اور اتنی بری طریقے سے اندر چلا گیا وہ، بعد میں تھوڑا سا گروس ہے یہ تھوڑا سا، تو وہ خود کہتے ہیں روایت میں کہ اتنی بری طریقے سے چلا گیا کہ میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں نکل رہا، تو میں نے اس کے بدن پر اپنا پیر رکھ کر کے اس نیزے کو نکالا ہے، اس پیئر کو نکالا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں بتا یہ اس لیے رہا ہوں کہ اس پیئر کو، حالانکہ وہ اس کے بعد تھوڑا سا بینڈ ہو گیا تھا، وہ اس کا اینڈ جو تھا وہ بینڈ ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آ گیا تھا وہ اسپیئر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر اس اسپیئر کو، اس نیزے کو اپنے پاس رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو واپس زبیر بن عوام نے وہ جیسے ہی لے لیا، ابو بکر نے طلب کر لیا، کین یو پلیز گیو اٹ ٹو می، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا وہ۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو عمر کے پاس چلا گیا وہ۔ عمر کا جب انتقال ہوا، پوری اپنی گورننس کے بعد، اپنی خلافت کے بعد، کیلیفیٹ جب رہے وہ، کیلیف جب رہے وہ، اس کے بعد پھر عثمان کے پاس چلا گیا، عثمان سے پھر علی رضی اللہ عنہ کے اپنے پاس گیا وہ۔ ان کے اپنے علی رضی اللہ عنہ کے اپنے انتقال کے بعد جب ان کی اپنی فیملی میں وہ اسپیئر تھا، تب کہیں جا کر کے وہ اسپیئر ان کے اپنے بیٹے نے لیا، عبداللہ بن زبیر نے، اور وہ ان کے پاس اس وقت تک رہا وہ، جب تک کہ خود عبداللہ بن زبیر کا انتقال نہیں ہوا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کارنامہ تھا۔ اس کے علاوہ یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا ایک ایسی روایت ہے جس میں تھوڑا سا ضعف ہے، کمزوری ہے، ایک روایت جس میں یہ آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ یہاں اس وار میں زبردستی کھینچ کر کے لائے گئے ہیں، اپنی خود ول سے ویلنگلی نہیں آئے ہیں، وہ ان کو زبردستی گھسیٹ کے لایا گیا ہے، لہٰذا یہ لوگ، اور نام بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا، یہ لوگ اگر آپ کو دکھائی دے جائیں جنگ میں تو ان پر وار مت کرنا۔ تو ان میں سے جو لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ان میں تھا نام عباس رضی اللہ عنہ کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے اپنے چچا۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا آپ سے کہ یہ ضعیف روایت نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ آگے جو روایت میں جو ضعف ہے وہ یہاں ہے کہ ابو حذیفہ، ایک ہیں ابو حذیفہ، دوسرے ہیں حذیفہ ابن یمان جن کے بارے میں ہم بات کر کے آئے ہیں کہ جنگ کے وقت، ہجرت کے وقت انہوں نے پرومس کی تھی، وہ الگ، یہ ہیں دوسرے ابو حذیفہ۔ ان کے والد کا نام ہے عتبہ ابن ربیعہ۔ عتبہ ابن ربیعہ کون ہے؟ تین جو جنگ کے شروع میں پہلے آئے تھے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، یہ اس کے علاوہ اور تیسرے، یہ جو تین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جنگ کے شروع ہونے سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین انصار کو بھیجا، کہا نہیں ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہمارے ٹکر کے آدمیوں کو بھیجو۔
یہ ان تینوں میں سے ایک جو تھا عتبہ ابن ربیعہ، یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو ان سے یہ روایت آئی تھی۔ حالانکہ میں نے کہا روایت میں ضعف ہے، کمزوری ہے، وہ کمزوری اب بتانے لگا ہوں میں، یہاں آتی ہے وہ کمزوری۔ کمزوری کیا تھی؟ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لسٹ بتائی کہ ان لوگوں کو اگر آپ پاؤ تو ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، تو ان میں سے نام تھا عباس بن مطلب، عبد المطلب کا۔ تو جواب میں یہ کہتے ہیں ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو تو مارتے کھیرتے پھریں، ہم اپنے رشتہ داروں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بعد میں نے کہا تھا کہ اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ کوئی صحابی، پھر وہ نیا ابھی ابھی مسلمان ہوا ہو تو بھی کیا ہوا، کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جا کر ایسی بات کرے، ڈزنٹ میک ڈائجسٹ نہیں ہونے والی بات لگتی۔ اس وجہ سے بھی اس پر ضعف کے نشانی ہے، یا پھر لگتا ہے کہ یہ کمزور ہے روایت۔ خیر، تو یہ جو روایت ہے، اگر اس روایت میں صحت ہے، اگر یہ روایت کہیں نہ کہیں صحیح درجے کو پہنچتی بھی ہے، تو آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ تھوڑا سا یہ کہ ابو حذیفہ کا پھر بعد میں جب جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ہے، جب عتبہ ابن ربیعہ کی لاش کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا تاکہ اس کی لاش کو بھی دوسرے مشرکوں کی لاشوں کے ساتھ ایک ساتھ ڈھیر میں ڈال کر کے، یعنی ایک بڑے گڑھے میں ڈال کر کے اتار کر کے ان کو بند کر دیا جائے، اس کی یعنی اس قبر کو یا اس گڑھے کو بند کر دیا جائے، جب ان کے والد کی لاش کو گھسیٹا جا رہا تھا تو ان کا اپنا چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، ابو حذیفہ کا ان کے اپنے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، تھوڑا سا پریشان نظر آ رہے تھے وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا اور فوراً کہا بھی واللہ لکأنہ اساءک ما کان فی ابیک، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں یہ جو پروسیس ہو رہا ہے تمہارے اپنے باپ کے تعلق سے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز لگتا ہے تمہیں بری لگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی یہ ان کا کہنا تھا تو فوراً انہوں نے ریبٹ کرتے ہوئے کہا نہیں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ مجھے آپ کی نبوت کو لے کر کے یا اللہ عز و جل کو لے کر کے کسی بھی قسم کا شک ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے، میں ابھی بھی اتنا ہی مسلمان ہوں جتنا میں پہلے دن آپ کے پاس مسلمان ہو کر کے یا اسلام لانے کے لیے آیا تھا، اسلام کو لے کر کے کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے والد بڑی سوجھ بوجھ والے انسان، بڑے عقل مند انسان تھے، ان کے اندر ایک ویژن جسے کہتے ہیں وہ تھا، بڑے ویژنری تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ ان کی جو اپنی سوجھ بوجھ ہے، ان کا جو اپنا وزڈم ہے، یہ کہیں نہ کہیں ان کو اسلام کے قریب لائے گا، مسلمان بنا کر چھوڑے گا۔ آج مجھے افسوس اپنی اس سوچ پر ہو رہا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ اتنے دانا ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ اسلام پر آئیں گے، ان کی اس کفر پر موت کو دیکھ کر کے مجھے تعجب اور افسوس ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی ان کا یہ کہنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا بھی دیا اور خوب دعائیں بھی کیں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ اور پھر اس طریقے سے جہاں مشرکین کی لاشوں کو اس طرف ایک طرف اکٹھا کیا جا رہا تھا، تمام لاشیں جب ایک طرف کو اکٹھا ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو خطاب کرتے ہوئے اور یہ پہلا خطاب کرتے ہوئے تمام لاشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا what a wretched people you guys are، یعنی آپ لوگ کتنی بری قوم ہو، آفٹر آل آپ لوگ میرے اپنے کنبے کے، میری اپنی کمیونٹی کے ہو، میں آپ لوگوں کے اندر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے جھٹلایا، آپ لوگ میرے لیے برے ثابت ہوئے، میں جب مدد کی تلاش میں تھا، میری مدد کرنے کی بجائے، مجھے میرا سہارا بننے کی بجائے، میری بیکنگ کرنے کی بجائے آپ لوگ الٹے میرے خلاف سازشیں کرتے تھے، مجھے تکلیفیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ لوگوں نے تکلیفیں دے دے کر کے مجھے مجبوراً مکے سے نکالا بھی۔ کیسی رچت قوم ہو، سہارا دیا بھی تو میرے اپنے ننیال والوں نے یا دوسروں نے، میرے اپنے کنبے والوں نے، بنو ہاشم نے، بنی عبد مناف نے، ان لوگوں نے میرا سہارا نہیں دیا، میرا سہارا نہیں بنے، ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، اور پھر ہمارے اپنے جو مسلم شہداء ہیں ان کی تدفین وغیرہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے۔ شہداء کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ نمبر ون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سب سے پہلے تو 3 دن تک قیام کیا، جنگ پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے، کمپلیٹلی اٹس لائک سیز فائر، کمپلیٹلی ٹھنڈی ہو چکی ہے، جو بھاگنے والے تھے بھاگ کر نکل جا چکے ہیں، مال غنیمت جمع کیا جانے لگا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بھی لا لیے گئے ہیں. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کانسٹنٹلی رکے رہتے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں ان پر بھی بات کریں گے، مگر چونکہ میں نے شہداء کا لفظ ابھی ذکر کیا ہے کہ میں نے کہا کہ مارٹرز تھے اتنے سارے، اور مارٹرز تھے لگ بھگ 14، جس میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی اپنی تدفین کا مسئلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انہی کپڑوں میں اور بنا جنازے کی نماز کے ان لوگوں کو وہیں اسی بدر کے میدان میں دفن کر دیا. ایک دو چھوٹی باتیں یہاں پر فقہی باتیں بتا کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. جنازے کو نہ غسل دیا گیا انہی کپڑوں میں، اور نہ ہی مطلب انہی کپڑوں میں انہیں دفن کیا گیا، اور نہ ہی ان کی صلاۃ الجنازہ پڑھی گئی. عام طور پر ہم غسل وغیرہ دیتے ہیں، ان کو غسل سے پرے، ان کو غسل سے الگ اس لیے رکھا گیا. علماء کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب اپنا خون اللہ کی راہ میں بہایا، اپنی جان اللہ کے لیے دے دی، تو یہ خون پاک خون کہلاتا ہے. وہ جو ریگولر جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ الدم نجس، خون نجس ہے، وہ والی بات نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے اللہ عز و جل کی راہ میں اپنی جان گنوائی ہے، اپنی جان لگائی ہے، اور یہ جو خون بہا ہے تو اللہ کی راہ میں بہا ہے. لہٰذا یہ خون قیامت کے دن بھی جب ان کو جب اٹھایا جائے گا تو اس خون سے خوشبو آ رہی ہوگی. تو اس وجہ سے کہ ان کا خون پاک ہے ان کو غسل نہیں دیا گیا. اور اسی طریقے سے یہی ہوتا ہے تمام شہداء کے ساتھ. یہ صرف بدر کے ساتھ ایکسکلوسیو معاملہ نہیں ہے. جب بھی کوئی شہید مرتا ہے جنگ میدان میں، میدان جنگ میں جب بھی کوئی شہید مرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. ہاں اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا جو کسی ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا شکار ہو جاتا ہے، جو پھر یعنی چھت کے گرنے کی وجہ سے یا ڈوب کر کے یا اس طریقے سے دوسرے جو طریقے ہیں جن سے ایک انسان پھر بھی شہید کہلاتا ہے، ان کو تو غسل دیا جائے گا، ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. مگر یہ جو بیٹل فیلڈ میں جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں اس طریقے سے مارٹرز بنتے ہیں، شہید بنتے ہیں، ان کے جسم کو پھر ایسے ہی یعنی جن کپڑوں میں ہیں ان کپڑوں میں ایسے ہی ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اب آپ کے سامنے سوال ہے نماز جنازہ ان کی کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ ہم عام طور پر کسی مسلمان کی نماز جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم جب نماز اس کی پڑھ رہے ہوتے ہیں جنازہ کی، تب ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف، یہ ہے نا. تو یہ جو شہداء ہیں ان کا اپنا پہلا بلڈ کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. لہٰذا ان کی مغفرت کی دعاؤں کی ضرورت نہیں رہی. یہ جیسے ہی ان کا اس طریقے سے شہید ہونا ہو جاتا ہے، بتا رہا ہوں نا، پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے ان کی روحیں جنت پہنچ چکی ہوتی ہیں اور ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. ہاں اگر اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ ہے ان کا اپنا مقروض ہونا، انڈیٹڈ رہنا. اگر ان کے پاس کوئی لون تھا، انہوں نے پے آف نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں غور سے کہ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں وفات پا جاتا، عام موت کی بات کر رہا ہوں، وفات پا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پتہ کرتے بھئی ان کے ذمے کوئی قرض ہے کیا؟ اگر قرض ہے تو میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ پڑھا لیں. یا پھر کوئی صحابی یا کوئی اور آ کر کے بولتے کہ ٹھیک ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ میں لے لیتا ہوں، تب آپ آگے جا کر کے نماز پڑھا دیں اس کی. تو پتہ چلا کہ جس کا قرض ہو اس کی مغفرت لٹکی رہتی ہے، ورنہ اگر کوئی قرض نہ ہو تو اس طریقے سے کوئی شہید ہو جائے تو پھر یہ سیدھے مغفور ہو کر کے جنت پہنچتا ہے. اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو بدر میں قیام کیا اس کے کئی کارن ہیں. میں بتا کر ایک کارن بتا کر آگے بڑھتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے اپنے صحابہ بھی کئی ایسے تھے جنہیں چوٹیں آئی تھیں، زخمی تھے. نہ صرف ان کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی بلکہ ان میں سے کئی ایسے صحابہ تھے جن کے گھاؤ، جن کے زخم گہرے تھے، وہ ان کو ریکیوپریٹ ہونے کے لیے ان کے زخموں کا پھر وہ زخم بھر آئے، ان کے وہ صحت سے واپس ہونے لگے، پھر
زخم ٹھیک ہونے لگے ان کے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اب ایسی زخمی حالت میں ہی آپ واپس سواری لے کر کے چل پڑو تو سفر کی وجہ سے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایمبولینس میں جا رہے ہیں، گھوڑوں کی پیٹھ پر، اونٹوں کی پیٹھ پر یا لوگ، اور پتہ ہے ہمارے اس جنگ میں صرف 2 آدمی آئے تھے، دو گھڑ سوار تھے صرف، تو اندازہ کریں ان کا واپس جانا کتنا مشکل ہوتا، کون ان کو اٹھا کر لے جاتا، اور ان کی اپنی ریکوپریشن کے لیے بھی مسئلہ تھا، ہلتے ڈلتے رہیں گے، آرام ایک جگہ رہ کر نہیں کریں گے تو آپ کی ریکوری کا پروسیس سلو ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے ایک ون آف دا ریزنس ایک یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام کیا۔ دوسرے، جس قسم کا مجاہدہ ہوا تھا، جس قسم کی جنگ ہوئی تھی، یاد رکھیں ان میں سے کئی ایسے صحابہ ہیں جنہیں زندگی میں کبھی جنہوں نے جنگ نہیں کی ہے، خاص طور سے انصار صحابہ کو جنگوں کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے، کبھی انہوں نے اپنی وہ تیر چلانا، تلواریں چلانا کبھی نہیں کیا ہے، تو اٹ واز دیئر فرسٹ ٹائم۔ اس کی ایک بھدی سے مثال، کسی بندے نے کبھی کوئی گیم نہیں کھیلی ہو، کوئی بھی آپ اسپورٹ نہیں کھیلی ہو، اس کو اچانک کھینچ کر کے لے جائیں 3-4 گھنٹے اس کو اسپورٹ کھیلنا ہے، اسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، پھر وہ جس طریقے سے واپس آ کر کے 4 طرف سے اس کے بدن کے اعضاء جواب دینے لگتے ہیں، جیسے وہ ایک طرف کو بس پڑا رہتا ہے، اٹھ نہیں پاتا، اگلے دن تک اس کو ٹائم لگتا ہے ریکوری کے لیے، تو اندازہ کریں یہاں انہوں نے جنگ لڑی، ایک تو مینٹلی اتنے ابزارب تھے، وہ انگراس تھے اس میں، اور فزیکل اس کے اندر جو ایگزرشن تھا ان کا، اس کی وجہ سے ان کو بھی آرام کی ضرورت تھی۔ تو دس واز دا سیکنڈ ریزن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہم لوگ 3 دن یہاں اور آرام کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سستانے کا موقع ملے، آپ کی جو تھکان ہے جنگ کی وجہ سے وہ سب دور ہو جائے۔ تیسرے، جیسے میں نے ابھی کہا 14 شہداء ہیں، ان کی اپنی تدفین کا معاملہ ہے، اور تدفین منٹوں میں نہیں ہوتی۔ ہم عام طور پر کسی کی تدفین، یہاں تو پھر بھی آج کے ادوار میں، آج کے ٹائمز میں تدفین کا مسئلہ بڑا آسان ہے، جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے جو ریلیٹیوز یا کن ہوتے ہیں وہ فوراً فون کر کے قبرستان میں ایک بندے کو بول دیتے ہیں، وہ جا کر کے کسی کو پھر بلا کر کے کھدوانے کا کام۔ یہاں ہم لوگ غسل وغیرہ کا، تکفین کا کام کرتے رہتے ہیں، وہاں پر وہ قبر تیار ہو جاتی ہے، وہاں 14 لوگوں کی قبریں انہیں خود اپنے ہاتھوں کھود لی تھی، اور اندازہ کریں ایک قبر کا کھودنا کتنا وقت اس کے لیے درکار ہوتا ہے، اور صحابہ سب تھکے ہوئے ہیں، تو اس حساب سے ان 14 صحابہ کی تدفین کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 دن رکنا مناسب سمجھا۔ اب یہاں اس میں ون آف دی بگیسٹ ریزنز، میجر فیکٹرز جو تھے وہ یہ تھا کہ ہم یہاں پہ رہ کر کے ایسرٹین کر لیں کہ کہیں پھر سے دشمن پلٹ کر آنے کی کوشش میں تو نہیں، آنے کی طاقت میں تو نہیں، گئے تو ہیں دوڑ کر بھاگے، مگر وہاں بیٹھ کر کے 10-20 مائل دور پھر کوئی ان کی پلاننگ سکیمنگ تو نہیں چل رہی کہ چلو واپس چلتے ہیں، اب ہو سکتا ہے یہ لوگ آرام سے واپس جا رہے ہوں، ہم جا کے فوراً حملہ بول دیں گے ان پر، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اس حساب سے بھی احد بھی یہی ہوا تھا، پیچھے سے واپس پلٹ کر کے آئے تھے، آگے چل کر بات کریں گے اس سلسلے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشور کرنا چاہ رہے تھے 3 دن یہاں رکیں گے، اگر کوئی آتا ہے تو پھر بڑھنے میں آسانی ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ مدینے تک پہنچ جائیں حملہ کرنے کے لیے، وہاں کی آبادیوں میں آ کر کے ادھم مچائیں، یہاں رک کر کے ایسرٹین کر لیتے ہیں، اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے۔ 5th ریزن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ اپنا پیسہ، سامان، لتا جو بھی چھوڑ کر کے گئے ہیں ان سب کو اکٹھا کرنا ہے، وہ سارا سامان لایا جائے گا، سارے سامان کے بارے میں جو بھی اس کے نوٹس بنانے ہیں، لکھنے ہیں کہ کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے وہ ہے، جو بھی ہے وہ سب لکھنا تھا، اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے، تو وہ سارا سامان اکٹھا کروایا گیا، پھر ڈاکیومنٹیشن رہا تو اس کا وہ کام کروایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن، 6th ریزن یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام صحابہ اس طریقے سے جہاں آرام کر رہے ہیں، ریکوپریشن چل رہا ہے، ان کا ریکوری چل رہی ہے ان کی، ایسے میں یہ بھی ہو کہ اپنے اپنے تجربات شیئر کریں کہ میں نے اس کو ایسے انکاؤنٹر کیا، میں نے اس کو ایسے کنفرنٹ کیا، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، تاکہ یہ پھر بیسٹ پریکٹسز بنے اور آگے کے لیے ہمیں کام اس میں آگے اس میں یوزفل رہے ہمارے یہ بیسٹ پریکٹسز۔ تو اس حساب سے بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو جمع کیا، تمام سے ان کی اپنی اپنی رودات سنی، ان کی اپنی کارگزاریاں سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 7th ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کیسے رحمت للعالمین جو کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جگہ جگہ پر پوری سیرت میں آپ کو ملے گا، ہر موقع پر آپ کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ رحمت للعالمین ہے۔ عام طور پر آپ اس طریقے کی کوئی جنگ کی سین اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہو تو سنیں یا پھر سوچنے کی کوشش کریں،
ہماری اپنی تاریخ میں بھی، یہاں ہماری اپنی انڈین ہسٹری میں بھی جا کر کے دیکھیں، جو تاریخ ہے اس میں جنگیں کیسی ہوتی ہیں اور جنگوں کے بعد ہوتا کیا ہے وہ سب دیکھیں، تو اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کانٹیکٹ میں، ان کے اپروچ میں ڈسٹنکٹ فرق جو نظر آئے گا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو دشمنوں کی جو لاشیں ہیں ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ چیر کر ہوئے کھائیں ان کو، ان کی لاشوں کو بھی ٹھکانے لگانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی، بلکہ ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے میں وقت لگا ہے، اور ہم نے بتایا 70 لوگ مارے گئے ہیں، 70 لاشوں کو ٹھکانے لگانا ہے، اور 70 لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کتنے بڑے گڑھے کھودے جانے ہوں گے، تو وہ بڑا سا گڑھا کھودا گیا ہے جس میں 20-25 لاشوں کو ایک ساتھ ڈالا گیا ہے، تو اس کے بعد ان کی پھر بھرنتی جسے کہتے ہیں، ان کو لاشوں کو اوپر سے پھر ڈال دینے کے بعد مٹی برابر کر دینا تاکہ پھر جانور آ کر کے اس کو پیک نہ کریں، اس کو کھائیں نہ، تو یہ سب کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن لگے ہیں، اور 8th ریزن اس میں یہ تھا، لاسٹ ریزن 8th ریزن یہ تھا کہ وہاں، اور یہ چیز میں نے ہسٹری جو چینل ہے ایچ کے نام سے ایک چینل آتا ہے ہسٹری کا، اس پر جا کر کے میں نے ویریفائی بھی کیا ہے یہ کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو جو وکٹرز ہیں، جو لوگ فاتحین ہیں جنہوں نے جنگ جیتی ہے، وہ وہاں سے نکل کر جانے سے پہلے پورے ایریا کو وہ کومنگ کرتے ہیں، اس ایریا کی، کہیں کوئی دشمن کا بندہ رہ تو نہیں گیا ہے، مرا نہیں ہے ابھی بس زخمی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں پھر غفلت میں پا کر کے ہم پر حملہ کر دے، ایک جان بھی لے گا تو لے گا ایک جان ہماری اپنی لوگوں کی، تو یہ کومنگ ہوتی ہے، دس از کالڈ کومنگ، یہ ہوتی ہے یہ، تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر کومنگ کروائی۔ اب اس میں کومنگ میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ اگر ہے کوئی جو زخمی پڑا ہے تو اس کو وہی فوراً مار دیتے ہیں، کیونکہ آیا تو جنگ میں مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے تھا، اگر ہم چھوڑ دیں اس کو تو یہ ہمیں مارے گا، لہٰذا اس کو، تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کومنگ آپریشن کروایا ہے، ان کو مار کے ان کا سب ٹھکانا وکانا ان کا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے ہیں واپس، اور جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے، ایک تو 2 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنی اونٹنی پر بیٹھا کر کے بھیج دیا، اور دوسرے ایک اور صحابی کو بھی ساتھ کر دیا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے خبر دے دو کہ ہم لوگ وکٹرز فاتحین بن کے آ رہے ہیں، ہم نے جنگ جیت لی ہے، تو اس حساب سے پہلے ہی میسج بھیج دیا، یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ نکل کر جانے سے پہلے وہ جہاں ان لوگوں کو ڈال کر کے دفنایا گیا تھا، یا پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں تھیں، ان کی لاشوں کو کسی گندے اور ایسا کنواں جس کا پانی استعمال میں نہیں آتا، مردار کنواں ہے اور ایسا کنواں ہے کہ وہ اب ڈیڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو ایسے کنویں میں کچھ لاشیں جہاں پھینکی گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں کو خطاب کر کے ایک ایک کا نام لے کر کے بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عتبہ ابن ربیعہ، یا شیبہ ابن ربیعہ، یا امیہ ابن خلف، یا ابا جہل، تو ان لوگوں کو پکار کر کے، اور اے فلاں سب کے نام جتنے بھی تھے وہاں پر ان کے نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عز و جل نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ تو پورا اللہ عز و جل نے کر دیا، 2 میں سے ایک گروپ کا وعدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ احدى الطائفتين، یا تو ہم ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ حوالے آپ کے کریں گے، آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ، یا پھر یہ جنگ ہوگی آپ جنگ جیت لو گے، تو اللہ عز و جل نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اللہ عز و جل نے وہ تمہیں ملا کہ نہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اتنا سب کچھ کرنے سے کہیں بہتر یہ تھا کہ تم مجھے اپنا رسول مان لیتے، اللہ کی اطاعت کرنے لگتے، ایک اللہ کی عبادت کرتے، زندگی بھر مزے میں جیتے، وہ بہتر تھا یہ بہتر۔ تو جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ رائٹ اپ دیر وہی بازو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں، ان کی تو روحیں بھی نہیں ہیں، آر دے لسننگ ٹو یو، کیسے مردے کیسے سنتے ہیں، مردے سنتے نہیں ہیں کیا آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بید ما انتم باسمع لما اقول منهم غیر انهم لا يستطيعون ان يردوا علی شیئا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
اللہ کی قسم یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جتنی آسانی سے تم مجھے سن رہے ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ تم زیادہ سن رہے ہو یہ کم سن رہے ہیں. جتنا ڈسٹنکٹلی کلیئرلی تم مجھے سن رہے ہو اتنی ہی کلیئرلی یہ بھی مجھے سن رہے ہیں. اور بات یہ ضرور ہے کہ دے ناٹ ایبل ٹو ریپلائی، یہ جواب دینے کی استھتی میں جواب دینے کے لائق نہیں رہے. ہاں سن ضرور رہے. اس میں امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے اساتذہ سے نقل کرتے ہوئے، ان کے اپنے اساتذہ ایک تو بڑے بڑے تابعین اور کئی صحابہ ان کے اپنے اساتذہ، تو یہ ان سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس مومنٹ کے لیے ان کے اندر جان پھونک دی تھی واپس. اللہ عز و جل نے ان مردوں کو، امیہ ابن خلف، شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ، ابو جہل وغیرہ کے جان ڈال دی تھی واپس، ان کو زندہ کر دیا تھا 1-2 سیکنڈ کے لیے یا 5 سیکنڈ کے لیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے تھے ان سے 1-2 سیکنڈ کے لیے، تاکہ وہ سنیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریبیوک کر رہے ہیں، کیسے ذلت آمیز ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریونج والی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کیا ان کی حالت ہوئی ہے، کیسی ذلت آمیز ان کی موت ہوئی ہے، وہ سنانے کے لیے مومنٹریلی اللہ عز و جل نے ان کے بدنوں میں ان کی جانیں، ان کی روحیں واپس پھونک دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے نکلنے لگے ہیں واپس، اچانک کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ how about chasing ابو سفیان now؟ ابو سفیان زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، تیزی کے ساتھ جائیں گے، 2-4 دن میں 5 دن میں اس کو پا لیں گے ہم. why don't we go؟ ان لوگوں کو الحمدللہ ان کے اپنے اس طریقے سے جیت جانے کے بعد وہ جو کانفیڈنس تھا، تو وہ اتنا وہ تھا، ایگزوبرنس تھا اس میں کہ چلیں وہاں بھی جا کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ، پھر ایک اور ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ سے 2 میں سے 1 گروہ کا وعدہ کیا تھا، ایک تو دے دیا، اب آگے نہیں جانا ہے، اب ہم اپنے راستے مدینے چلیں گے. تو ان تمام صحابہ کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلنے لگے ہیں. اس سے پہلے مدینہ ابھی نکل کر جانے سے پہلے ایک بڑا واقعہ ہے، خاص طور سے مال غنیمت کو لے کر کے کہ وار بوٹی کا کیا ہو، اور پھر یہ جو قیدی ہیں ان کا کیا ہو، کیونکہ ان کا بھی تو ٹریٹمنٹ چاہیے، ان کو بھی تو ٹریٹمنٹ کرنا ہے ان کا، تو اس کا کیا ہو. اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ جب ملیں گے تب وستار سے تفصیل سے بات کریں گے. اللہ عز و جل سے بس دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیرت النبی کو صحیح طریقے سے اور صحیح احادیث کی روشنی میں سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نہ صرف تبدیلیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ ہمارا اپنا جینا عین سیرت النبی کے مطابق کر دے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اللہ عز و جل کہ ہم سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں.